رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی ڈیٹ یاد رکھتے تھے اور فرماتے کہ شعبان کو یاد رکھو رمضان کے لیے۔ تو 29 شعبان جب آئے گی، اچھا روٹین میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ جس دن چاند طلوع ہوتا ہے اس دن بادل ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں سمجھ آیا، نظر نہیں آیا، اگلے دن نظر آیا تو پھر شک ہے پتہ نہیں پہلی کا ہے یا دوسری کا ہے، یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو 15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے اس دن چاند لیٹ آتا ہے، 14 تاریخ کو فل جوبن پر ہوتا ہے نا، تو 15 کو تھوڑا لیٹ آتا ہے، تو اس سے سارے شک نکل جاتے ہیں کہ آج 15 ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نوٹ کرنا شروع کر دو۔ تو جب 29 شعبان آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شعبان ہے اس میں ظاہر سی بات ہے اگر چاند نظر آ گیا 29 کو تو پھر شعبان 29 کا ہو گیا اور رمضان شروع ہو گیا۔ اگر آپ کو بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا، تو پھر شعبان کو 30 کا بنا لو۔ کیا مطلب؟ بس اوقات ہے نہیں اور ہم نے بنا لیا، بادل تھا شعبان 29 کا اور ہم نے بنا لیا 30 کا، تو ایک روزہ کم ہو گیا نا۔ وہ پتہ چل جائے گا آپ کو 15 رمضان جب چاند لیٹ آئے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ ایک روزہ کم ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، جب عید گزر جائے تو وہ روزہ پورا کر لیجیے گا۔ تو اسلام کے جو قاعدے ضابطے ہیں نا وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی ہیں اور اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ دیکھو حلال کمیٹی والے روزہ کھا گئے، یہ تانا درست نہیں ہے۔ بہت فلیکسیبل ہے اسلام ہمارا۔ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا، آج کل تو خیر مطلب رپورٹیں آ جاتی ہیں، اس زمانے میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا تھا، نہ فیس بک تھی، نہ واٹس ایپ تھا، نہ کچھ اور تھا، تو دوسرے شہروں میں نظر آیا کہ نہیں آیا، کون آئے گا، کب بتائے گا، تو اپنے علاقے میں دیکھ کر لوگ فیصلہ کر لیتے تھے۔ تو اگر اب تو ہماری معلومات پورے ملک کی جمع ہو جاتی ہیں تو اب تو ایسا کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا، ملک میں کہیں نظر آ گیا تو اعلان ہو جائے گا تو آپ رمضان بنا لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی شکل بنے کہ روزہ کم ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں پورا کر لیا جائے۔